بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو خوبصورت بنا کر بھیجا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اسی لیے وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کا قصہ قرآن مجید میں سب سے طویل ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، پھر آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ پھر 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی اور دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی، ان کی بیویاں اور بچے یعنی سب بنی اسرائیل مصر میں قیام پذیر ہو گئے تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں بے حد طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال ہوئی۔ 147 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا کی وفات کا پتہ چلا تو اپنا تاج اتار کر پھینک دیا اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے اور ان کی میت کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ روتے ہوئے جب انہوں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو آہستہ آہستہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے اور مختلف انبیاء کرام کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل میں واپس آئے تو غم سے چور چور ہو گئے تھے۔ اپنے باپ کی جدائی ان سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ جب رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر مصلی بچھایا اور روتے روتے پوری رات نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس زندگی کو آخرت کے لیے متعین کر لیں، کیونکہ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کوئی مہلت نہ ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد دوبارہ تاج اپنے سر پر کبھی نہ رکھا اور نہ ہی وہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات ان کا معمول تھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ پھر ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف، اب ہماری ملاقات کا وقت ہو گیا ہے اور 3 دنوں کے اندر اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر ان 3 دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھنے کی خواہش میں بے حد گریزاری کی کہ اتنی ان کے والد نے بھی کبھی نہ کی ہو۔ چنانچہ 3 دن بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، اور جب مصریوں کو پتہ چلا تو وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگے۔ اب ان میں سے ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے کی زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قائم دائم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا، چنانچہ دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور وہ دریا سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ پاک کی اس قدرت سے مصر میں رہنے والے تمام لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کو چھو کر گزرے اور تمام اسرائیلی اور مصر والے اس بابرکت پانی سے سیراب رہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے لیے ایک سنگ مرمر کا صندوق تیار کیا گیا اور پھر ان کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، پھر ایک ایسا وقت آیا جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہیں فرعون سے آزادی ملی۔ پھر انہوں نے مصر سے ہجرت کرنا چاہی، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور تمام بنی اسرائیل دریائے نیل کے ارد گرد ہی بھٹکتے رہے۔ آخرکار ان میں کچھ بزرگ تھے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی تم لوگ مصر چھوڑو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے تب تک آپ لوگ بھٹکتے رہیں گے، آپ لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا کہ اس کے علاوہ اس صندوق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس پانی کے نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے تمام پانی باہر نکالا تو زمین میں ایک تابوت نظر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور اپنے راستے پر چل دیے تو آپ کو بآسانی راستہ مل گیا اور سب لوگ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے اور فلسطین کی کسی مقدس جگہ پر جا کر اس تابوت کو دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کسی خاص جگہ پر چھپا کر کیوں دفن کیا، اس کے بارے میں تو ہمارے رب کی کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے۔